وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے کسی لغو کام پر تو باعزت طور پر گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے۔ اب یہاں بھی تقابل کیجئے، اس لیے کہ سورہ مومنون میں آیا تھا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، بالارادہ لغو کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے، نہیں جاتے۔ یہاں اس سے اگلی بات کہی جا رہی ہے، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو چیز کے اوپر، آپ نے راستے میں جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک مداری جو ہے ڈگڈوگی بجا کر لوگوں کو جمع کر رہا، آپ بھی کھڑے ہوئے، آپ نے وقت ضائع کیا وہاں اپنا۔ یہ مرو باللغو ہے، لغو کام کے پاس سے گزرنا ہے، لیکن اس میں وہ اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اور لغو کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، لغو جو ہے گناہ کو نہیں کہتے، معصیت کو نہیں کہتے۔ لغو وہ شے ہے جو گناہ تو نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ کی دنیاوی ضرورت یا اخروی ثواب متعلق نہیں۔ تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی شے ہے، اسی وقت سے ہمیں اپنی عاقبت بنانی ہے، اسی کے ذریعے سے جنت حاصل کرنی ہے، اسی میں کچھ کریں گے۔ یہ وقت جو ہے الوقت سیف قاطع، یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے، یہی وقت ہمیں ہلاک بھی کر دیتا ہے، یہی وقت ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس میں اللہ کا بیٹھ کر ذکر کیا جائے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کچھ اور کیا جائے، اگر کوئی اور کام اس وقت آپ کے پاس نہیں، یا پھر دنیاوی ضرورت ہے، آپ کے معاش کی ضرورت ہے، اس میں صرف کیجیے۔ لیکن یہ پیس ٹائم کا جو تصور ہے، ایسے ہی وقت گزاری کرنا، وقت جو ہے آئی ایم کلنگ ٹائم، میں وقت جو اس کو قتل کر رہا ہوں، بس یہ کہ وقت گزاری کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، نہیں، قتل نہیں۔ اور کہیں اتفاقاً گزر ہو جائے، اب جیسے تاش کھیلنا ہے، یہ لغو ہے، اسے آپ حرام نہیں کہہ سکتے، لغو شے ہے، اس سے نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی دنیاوی، اور نہ یہ اخروی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو وہ لوگ کہ جو خود تو ارادہ کر کے لغو میں شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں، اتفاقاً گزر جائے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اپنے دامن کو بچا کر دامن سمیٹتے ہوئے گزر جاتے، اس میں ملوث نہیں ہوتے، ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔